عزیز طلباء، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سٹلے ٹاؤن کے شعبہ اردو کی جانب سے پروفیسر شہباز علی آپ سے مخاطب ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم حصہ نظم کی 5ویں نظم پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس نظم کا عنوان ہے سراغ رہراو اور اسے جوش ملی آبادی نے لکھا ہے۔ تو سب سے پہلے میں شاعر کا مختصر سا تعارف کرواؤں گا، اس کے بعد پھر ہم اس نظم کے اشعار کی تشریح کی طرف بڑھیں گے۔ تو آج کے لیکچر میں اس نظم کے 2 اشعار آپ کو پڑھاؤں گا، یعنی پہلا اور دوسرا۔ تو سب سے پہلے ہم شاعر کے تعارف پہ آتے ہیں۔ 1896 عیسوی میں شبیر حسن خان کے نام سے پیدا ہونے والے بچے نے بڑے ہو کر جوش ملی آبادی کے قلمی نام سے شہرت پائی۔ جوش کا خاندان آسودہ حال تھا، اس لیے مزاج میں شروع سے ہی تیزی تھی۔ جوش نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد دکن کے دارالترجمہ، ماہنامہ کلیم اور ماہنامہ آج کل سے وابستگی اختیار کی۔ جوش نے فلمی گیت بھی لکھے۔ 1956 عیسوی میں جوش ملی آبادی اپنے خاندان کے ساتھ ہندوستان سے ہجرت کر کے مستقل طور پر پاکستان آ گئے۔ سب سے پہلے وہ کراچی میں سکونت پذیر ہوئے، اس کے بعد پھر وہ اسلام آباد آ گئے اور اپنی آخری عمر تک، اپنی وفات تک اسلام آباد میں ہی رہے۔ جوش، جیسا کہ قلمی نام میں نے بتایا، ان کا تخلص ہے۔ جوش رومانی اور انقلابی شاعر کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ انہیں الفاظ کے برتنے کا سلیقہ آتا ہے۔ ان کے اشعار میں گھن گرج بھی سنائی دیتی ہے اور بانسری کی میٹھی لے بھی ان کے کلام کا حصہ ہے۔ جوش لفاظی اور اسلوب کی بنا پر ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ان کے کلام میں مناظر فطرت اور حسن انسانی کو خوبصورت طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس نظم کے اشعار کی تشریح کی طرف، یعنی پہلا اور دوسرا شعر۔ جہاں زمیں پہ رگڑ کا نشاں ہویدا ہے، دلیل اس کی ہے سانپ اس طرف سے گزرا ہے۔ نشاں ہلال نما راہ میں بتاتے ہیں کہ تھوڑی دور پہ آگے سوار جاتے ہیں۔ سب سے پہلے مفہوم ان دونوں اشعار کا۔ زمیں پر جہاں جہاں بھی رگڑ کا نشان ظاہر ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سانپ اسی طرف سے گزرا ہے۔ راستے میں ہلال نما نشان اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس جگہ سے تھوڑی دور آگے سوار منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ جوش ملی آبادی کا شمار جدید دور کے ممتاز شعراء میں ہوتا ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو ان کے تخیل میں وسعت اور انداز بیاں میں نیاپن پایا جاتا ہے، ندرت ہے۔ تو اس شعر میں وہ کہتے ہیں کہ زمین پر جہاں کہیں گھسٹنے کا یا رگڑ کا نشان موجود ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس راستے سے سانپ گزرا ہے، کیونکہ ہر مسافر راستے پر اپنے چلنے کے نشانات چھوڑ جاتا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں سے کوئی نہ کوئی راہگیر گزرا ہے۔ دیگر جانداروں کے برعکس سانپ کا چلنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ سانپ کی ٹانگیں نہیں ہوتیں اور یہ اپنے سینے پر چلتا ہے۔
اس لیے جس طرف سے بھی گزرتا ہے گھسٹ گھسٹ کر چلتا ہے اور مٹی پر اپنے واضح نشان چھوڑ جاتا ہے۔ یہ نشان اتنے نمایاں اور گہرے ہوتے ہیں کہ دیکھنے والا فوراً پہچان لیتا ہے کہ یہ نشان کسی اور جاندار کے نہیں بلکہ سانپ ہی کے ہیں، جنہیں دیکھ کر مسافر راستے کا تعین کر سکتا ہے۔ نیا راستہ بنانا اور پھر اس پر قدموں کے نشان چھوڑ جانا عظمت و جرت کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ کم حوصلہ اور کم ہمت لوگ اس سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ بلند حوصلہ اور با ہمت لوگ ہی عظیم کارنامے سر انجام دیتے ہیں، جو اپنا جہان آپ پیدا کرتے ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے یادگار مثالیں چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا، یہ اور بات کہ اس پر کوئی چلے نہ چلے، یہ اور بات کہ اس پر کوئی چلے نہ چلے، لکیر چھوڑنے والا لکیر چھوڑ گیا۔ دوسرے شعر کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ گھڑ سوار جب گھوڑوں پر سوار ہو کر راستوں پر سے گزرتے ہیں تو ان کے گھوڑوں کے سموں کے نشان کچی زمین پر ثبت ہو جاتے ہیں۔ ثبت ہونا یعنی نقش ہو جاتے ہیں۔ شاعر نے ہلال نما نشان کا حوالہ دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھڑ سواروں کے گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے نالین جو کہ قوس نما لوہے کی مانند قوس نما لوہا ہوتا ہے، قوس کی مانند ایک لوہے کی نالین ہوتی ہے، تو اس نالین کی شکل اسلامی مہینے کی پہلی رات کے چاند کی مانند ہوتی ہے۔ ان کے نشانات کو دیکھ کر ہر کوئی بآسانی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس راستے سے گھڑ سوار ہی گزرا ہے جو اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور منزل پر پہنچنے کا شوق گھڑ سوار کو متحرک رکھے ہوئے ہے۔ اگر منزل پر پہنچنے کی توقع نہ ہو تو مسافر منزل پر پہنچنے کے لیے جستجو نہیں کرتا۔ یہ منزل کی ہی امید ہوتی ہے کہ جو مسافر کو جد و جہد پر آمادہ کرتی ہے۔ بقول حیدر علی آتش، بڑا باکمال ان کا شعر ہے کہ جو اسی حوصلے اور عزم و ہمت کی ایک مثال ہے۔ تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، گلے مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے۔